خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری ایام تھے، آخری ایام۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پہ پڑی ہوئی تھی، اور اس کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 من جو لیے تھے۔ اس وقت جو کا استعمال زیادہ ہوتا تھا کھانے میں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 من جو لیے تھے اپنی زرہ مبارک رہن رکھ کر۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ لگتا ہے، مدینے کا معاملہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، جو لوگ آپ کے دست اطہر پر ایمان لائے، اہل ایمان کو، مومنین کو اپنی غرض کیوں نہیں بتائی؟ ان سے قرض کیوں نہیں لیا؟ اور ایک یہودی کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک رہن کے طور پر رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے اس سے 2 من جو لیے ضرورت کے لیے۔ فرمایا نبی کے ایک کام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات سمجھائی کہ اگر میں اپنے شاگردوں کے سامنے یہ غرض پیش کرتا تو پھر وہ تھے جو تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی کی جوتیوں پر قربان کرنے والے تھے، پھر تو قرض کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ان میں سے ہر ایک جس کو اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی وہ آگے بڑھ کے بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کرتا۔ جو جان پیش کر سکتے تھے، مال کی کیا حیثیت، مال پیش کرتا، حضور کو قرض لینا ہی نہیں پڑتا۔ لیکن فرمایا اپنی امت کو مستغنی ہونے کی شان سکھانی تھی۔ نبی سے بڑا مستغنی اور کون ہوگا کہ اس بنیاد پر اپنے لوگوں کے سامنے کوئی ذاتی غرض پیش کر دیں کہ دینداری کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر، مقام کی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہیلپ کر دیں، وہ مدد کر دیں۔ فرمایا یہ دین کا مزاج نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض اس وقت پیش کی کہ جب اجتماعی معاملات ہوتے تھے، جہاد کا معاملہ ہوتا تھا، مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہوتا تھا، اجتماعی اعمال میں ذات کے اعتبار سے تو 3 دن کا فاقہ بھی گزر جاتا تھا، تو بعض دفعہ صحابہ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے، علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو وہ بات یاد نہیں کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک روٹی کا آدھا ٹکڑا ایسے ہی اپنی چادر مبارک میں ایسے کر کے تو لے آئی کہ ابا جی کو دوں گی، بابا جی کو دوں گی، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ چادر سے روٹی کا ٹکڑا نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد گرامی کو عطا دیا، تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ، آپ کے والد 3 دن کے فاقے سے ہیں، 3 دن سے ایک لقمہ بھی میرے حلق سے میرے بطن تک نہیں ہے۔ یہ ہے مستغنی ہونا۔ اپنی امت کے خاص کر مذہبی پیشواؤں اور مقتداؤں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا کہ اس بنیاد پر کہ میں مذہب کو زیادہ جاننے والا ہوں اور میں لوگوں کا استاذ ہوں، معلم ہوں، پیر ہوں، لہٰذا اس وجہ سے لوگ میری خدمت کرتے رہیں، مجھے ہدیے پیش کرتے رہیں، مجھے تحفے پیش کرتے رہیں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، آمنہ کے لال کا مزاج نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا پیر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ابا پیر اور ایک ڈبہ پیر۔ ابا پیر وہ ہوتا ہے جو روحانی باپ ہوتا ہے، امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، شاگردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، مریدوں کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اس کی نظر اپنے مرید، اپنے شاگرد
اور اپنے آنے والے ہر اس حضور کے امتی کے ادھر دل کے اوپر ہوتی ہے، دل کے اوپر یہاں ہوتی ہے، میں اس کے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے، نفرت سے اور سارے کے سارے گناہوں کی علائشوں سے کیسے پاک کر دوں، کیسے پاک کر دوں، کیسے تزکیہ نفس کروں۔ یہ ہوتا ہے ابا پیر، روحانی باپ، اور ایک ہوتا ہے ڈبہ پیر، میں اس کی نظر ادھر نہیں ہوتی، اس کی نظر ادھر ہوتی ہے، دل پہ نہیں ہوتی، مرید کی جیب پہ ہوتی ہے، شاگرد کی جیب پہ ہوتی ہے کہ شاگرد اگر تھوڑا سا ایسے بھی کر دے، خارش بھی کر دے نا، تو امید یہ ہوتی ہے کہ میرے لیے 1000 کا نوٹ نکالنے والا ہے میرے لیے 500 کا نوٹ نکلنے والا ہے۔ یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس محبت کو کھرچ کے الگ کر دیا کہ ضرورت کے وقت اپنے شاگردوں کو یہ ضرورت نہیں بتائی، بلکہ ایک یہودی کے ہاں زرہ رکھ کے اس سے اپنی ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ مسلمان کو، امتی کو، پیشوا کو، مقتدا کو مستغنی ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے، حرص و ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری حکمت یہ تھی غیر مسلم سے قرض لینے کی، ادھار لینے کی، تاکہ امت کے لیے جواز پیدا ہو جائے کہ غیر مسلموں سے لین دین اور معاملات اور تجارت کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کتنا بڑا وسیع میدان کھول دیا۔ اگر یہ میدان نہ ہوتا تو آج ہم ساری دنیا میں تجارت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، آج ہم تمام ان ممالک سے بھی تجارت، لین دین، معاملات، قرض کے معاملات سارے کے سارے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین نے اس راستے کو فراہم کیا، جواز فراہم کیا، تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اگر ضرورت کے وقت غیر مسلم سے قرض لینا پڑ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہاں وقت پہ ادا کرنا یہ ضروری۔ ایک حکمت اس میں یہ تھی۔ ایک حکمت یہ لکھی کہ دراصل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا معاملہ کرتے تھے تو امت کو یہ تعلیم دے رہے ہوتے تھے کہ اگر تم کسی غیر مسلم سے قرض لوگے تو ایک دن وہ قرض لینے کے لیے بھی آپ کے پاس آئے گا نا، اپنے قرض کی واپسی کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جب وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے معاملات، آپ کا طرز زندگی، آپ کی گفتگو، یہ ساری اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اور جب تم وہ مومن ہو جس کا قرآن حکیم تعارف کرتا ہے، اس ایمان کی چمک اس غیر مسلم کے سینے پہ ایسی پڑے گی کہ پیسے وہ بعد میں لے گا، پہلے آپ سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔